ہو۔ پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز توفیلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا، اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا طمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے طمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشو، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کرو۔ اور وہ طمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیزو، آج ہم بہت خوش ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے، اور ہم اکثر بڑے فخر کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک دنیا کے بہت سارے علم ہم نے حاصل کیے، شاید کسی نے میتھمیٹک میں، الجبرے میں، شاید اس نے پی ایچ ڈی کی ہو، بی ایس سی کی ہو، شاید کسی نے پولیٹیکل سائنس میں، شاید کسی نے اکنامکس میں، شاید کسی نے سیاست کا علم سیکھا ہو، شاید کسی نے پیسے بنانے کی بہت ساری باتیں سیکھی ہوں، بزنس سیکھا ہو، شاید کسی نے آرمی میں جا کر لڑائی کے سارے فن سیکھے ہوں، کسی نے جہازوں کی ساری ترتیب سیکھی ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب علوم سے بڑھ کر جو انسان کی تربیت کرتا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ پولیٹکس سیکھ کر آپ سیاست کر سکتے ہیں، کچھ اچھے کام بھی کریں گے، کچھ اچھے وعدے کریں گے، کچھ جھوٹ بولیں گے، اسی طرح سے ہی سارے بزنس میں بھی۔ لیکن خدا کا کلام انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، یعنی یہ خدا کا کلام انسان کے لیے ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے جب مائی ہوا باب آدم کو بنایا، انہیں باغ عدن میں رکھا، تو اس وقت لکھا کلام نہیں تھا، اس وقت زبانی تھا۔ اس وقت بھی خدا نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے، پھلو بڑھو، زمین کو معمور کرو، لیکن ایک بات کا صرف خیال رکھنا ہے کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں بس کھانا۔ تو خدا نے اس وقت بھی اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کس طرح سے تربیت کرتا ہے، لیکن کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی عطا کی ہے، ہم سب آزاد مرضی رکھتے ہیں۔ آزاد مرضی میں ہمارے پاس انتخابات ہیں، چوائسز ہیں، چوائس ہیں کہ آپ یہ کام کریں یا آپ یہ نہ کریں، آپ خدا کا کلام پڑھیں یا آپ نہ پڑھیں، آپ پاک ماس میں شریک ہوں یا آپ نہ شریک ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آزادی مرضی خدا نے دی ہے، لیکن جو شخص اس آزادی کے اندر خود ہی خود وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھا، میں نے یہ بھی پڑھا، میں نے وہ بھی پڑھا، لیکن میں شاید انسان نہیں بنا۔ جب انسان بننے کی خواہش پیدا ہو جائے گی تو وہ خدا کے کلام کی طرف آئے گا۔ جو پروفیشنل بننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کلام کی طرف نہ آئیں، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اندر انسانیت نہ ہو۔ انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ عزت احترام نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور کچھ سیکھ لیں، بزنس سیکھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ایک کو دھوکہ دے جائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں پیسہ بنانا ہی ہے، تو اس طرح کی باتیں آئیں گی۔ لیکن جب انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، لیکن انسان بننے کے لیے مجھے خدا کا کلام ہی پڑھنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی سے خدا کا کلام، جیسے میں نے ذکر کیا ہے، انسانوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ جب بھی انسان نے خدا کی بات چھوڑ کر انسانی سطح پر سوچنا شروع کیا، انسانی سطح پر رہنا شروع کیا، چاہے وہ قاہن اور حابل تھے، قاہن نے اپنے بھائی کو مار دیا، ہم دیکھتے ہیں، پھر خدا کی آواز آتی ہے کہ تیرا بھائی کہاں پر ہے؟ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے پھر مخاطب ہوتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے حسد کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام حضرت نوح کے زمانے میں، جن لوگوں نے خدا کا کلام سنا وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں سنا وہ طوفان نوح میں بہہ گئے۔ تو خدا کا کلام ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے جب بنی اسرائیل میں بادشاہ بنے تو بادشاہوں کو بھی ہدایت یہ کی، کیونکہ یہ انسانی، جیسے میں نے کہا کہ انسان کے پاس آزاد مرضی ہے کہ وہ جو مرضی کرے، اور جو اس کی خواہش میں آ جاتا ہے اسی کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے۔ جب تکبر آ جاتا ہے، مغروری آ جاتی ہے، سیلف رائٹیسنس آ جاتی ہے، مسٹر رائٹ، میں ہی مسٹر رائٹ ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، تو اس وقت وہ پھر کسی کو بھی نہیں سمجھتا، وہ سوچتا میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو یہ ایک خطرہ تھا، اس لیے خدا نے بادشاہوں کو خاص پیغام دیا تھا، بنی اسرائیل کے بادشاہ کو، کہ بادشاہ دربار میں اپنے محل میں خدا کا کلام رکھیں گے، اور بلکہ اس زمانے میں کیونکہ چھاپا خانہ نہیں تھے تو بادشاہ کو یہ بھی ہدایت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود یا کسی کاتب سے، منشی سے وہ خدا کا کلام لکھوائے یا لکھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب کلام لکھوائے گا یا لکھے گا تو اس کو روز پڑھنا پڑے گا اور وہ کلام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو یہ ایک بات تھی کہ وہ کیونکہ بادشاہ بنایا گیا ہے، اس کے اندر انصاف ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، وہ خدا کا شکر ادا کرے گا اور ساتھ ساتھ انسانوں کی عزت کرے گا، تو اس لیے یہ کہا گیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے بادشاہ تکبر، مغروری، فوج پر فخر، اپنے آپ پر فخر، دولت پر فخر، لالچ کہ میں یہ علاقہ چھین لوں، میں اس علاقے پر قبضہ کروں، میں اس دولت پر قبضہ کروں، تو یہ لالچ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ خدا کے کلام سے دور ہوتے گئے، بلکہ کلام بند کر کے ہی رکھ دیا، کلام کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہاں پر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء پھر کلام کرتے رہے، خدا کا کلام نہیں رکا۔ آموس نبی جا کر لوگوں کو ڈائریکٹ بات کرتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، تم نے غریبوں کو زیادہ غریب بنا دیا ہے۔ اور بادشاہ کاہن کو کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ اپنے ملک میں جا، ہمیں تمہارا ادھر رہنا بھی ناگوار ہے۔ آموس نبی کو دھکیل دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شاہ نبی وہ بھی جا کر بادشاہ کو کہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ خدا کو تمہاری قربانیوں سے کوئی خوشی نہیں، خدا قربانیاں نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے، اس لیے چاہے تم
جو کچھ مرضی کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ قربانی دے کر صدقہ ہو جائے گا اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ نہ خدا کو تمہاری قربانیوں سے خوشی ہے، نہ کسی صدقے سے خوشی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم انسانوں کو پیار کرو، اور عیسیٰ نبی بڑی سختی سے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو دوسرے ملک کے بادشاہ آئیں گے، وہ تم پر قبضہ کریں گے، تمہیں گرفتار کر لیں گے، بادشاہوں کو مار دیں گے، شہزادوں کو وہ زنجیریں ڈال کر گرفتار کر کے لے جائیں گے، شہزادیوں کو پکڑ کے لے جائیں گے، اور دیکھنا پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، لوگوں نے پھر بھی خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش نہ کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بادشاہ آتے ہیں، بابل کا بادشاہ آتا ہے، وہ ان کو قید کر کے لے جاتا ہے، ہیکل بھی جلا دی جاتی ہے، یروشلم کے دروازے پھاٹک جتنے بھی بڑے بڑے گیٹ تھے سب ختم ہوتے ہیں۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے نہمیہ کی کتاب سے لی گئی۔ نہمیہ ایک کاہن تھا اور عزرا کاتب تھا، سکرائب اور فقی، تو ان کو بحالی کے پروفٹس بھی کہتے ہیں، پروفٹس آف ریسٹوریشن، بحالی کے نبی۔ یہ پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوگوں کو واپس اپنے ملک میں لاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم قید میں ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، نہ ادھر کوئی ہماری بادشاہت ختم ہو گئی، وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا تھا، آج ہم قید میں ہیں، ادھر خیموں میں رہتے ہیں، ہمارے شہزادے بادشاہوں کے گھر میں نوکر ہیں، ہماری شہزادیاں بادشاہ کے گھروں میں نوکرانیاں ہیں، وہ کسی کے سر کو تیل لگاتی ہیں، اور اس طرح کے کام شہزادیوں کے۔ تو بڑی پریشانی کا، دکھ کا وقت تھا۔ یہ پھر کاہن اور فقی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دوبارہ یہ اپنے ملک میں لاتے ہیں، اور جیسے لکھا ہے کہ پھر شریعت کی کتاب لائی گئی، اور ایک منبر بھی بنایا گیا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر پھر عزرا شریعت پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے، اور لوگ شریعت کی باتیں سن کر کہ ہمارا خدا اتنا ہمیں پیار کرتا ہے، خدا نے تو کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ میں تمہارے رزق کو برکت دوں گا، اور تم بھی اپنا رزق دوسروں کو دیتے رہنا۔ خدا اتنا پیار کرتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے اتنا خوبصورت ہمیں ملک عطا کیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ انسانوں کو پیار کرو۔ ہم نے سب چیزیں ختم کر دیں، اور آج ہم در بدر ہو گئے، آج ہم قید میں ہیں، نہ ہمارا وہاں کو بادشاہ ہے، نہ کوئی کاہن ہے، نہ ہیکل ہے، ہمارے پاس نذرانہ بھی ہے تو ہم پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہیکل نہیں ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب شریعت کی کتاب پڑھی گئی تو لوگ بڑا روئے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم بہت دور ہو گئے، ہم چلے گئے، ہم نے نہ خدا کی پرواہ کی نہ انسان کی پرواہ کی۔ اور پھر عزرا اور نہمیہ یہی بتاتے ہیں کہ یہی کلام ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب رونا نہیں ہے، اب بلکہ شکر ادا کرنا ہے کہ شریعت کی کتاب ہمارے پاس ہے، کلام ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور آج سب نے کلام سنا ہے، اس لیے ابھی آپ جاؤ اور اپنے گھروں میں جا کر، ابھی رونا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، گھروں میں جا کر اچھی اچھی چیزیں پکاؤ، شربت بناؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی دو جن کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جن کے پاس نہیں ہے انہیں بھی دو، سیکھو کہ رازق نے تمہیں دیا ہے، جن کے پاس نہیں ان کو بھی دو، تم ان کے لیے رزق کا وسیلہ بنو۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو جب تک دنیا میں انسان ہے، جو کہ انسان کے پاس آزاد مرضی ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم میں یہ باتیں ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ کبھی ہم دنیا کے مطابق چلیں گے، کبھی خدا کے مطابق چلیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کبھی ہم سوچیں گے کہ ہمارے یسوع نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، یا ہے کہ، اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہو سکتا کلام پھر کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، پاک روح ہدایت کرتا ہے، اور ہو سکتا ہم بدلہ لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک انسانی بات ہے
کہ نہیں اس کو سبق سکھانا ہے، دوسرا پاک روح کی بات آتی ہے۔ تو جس نے پاک روح کی بات مان لی وہ معاف کر دے گا اور وہ خوش رہے گا، جس نے بدلہ لینے کی بات کی یا غصے کی بات کی وہ بدلہ لینے میں پڑا رہے گا اور وہ ہر وقت پریشان رہے گا۔ جو خدا کا کلام آج بھی اسی طرح سے اثر رکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے اپنا کلام انبیاء کے ذریعے سے پہلے بھیجا، پھر خدا نے دنیا کو کیونکہ پیار کیا ہے، خدا نے دنیا کو بنایا ہے، آزاد مرضی بخشی ہے، اس لیے پھر خدا نے اپنے کلمہ کو متجسد کر دیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور لکھا ہے کہ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یسوع کلمہ، خدا کا کلمہ ہے، یسوع روح ہے، یسوع ہمارے درمیان ہے۔ اور پھر یسوع نے اپنے جب شاگردوں کو تعلیم دی، تربیت دی، تو انہیں بھی یہی تربیت دی کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ یسوع نے تربیت یہ دی ہے کہ مبارک ہونا صلح پسند ہونا ہے، صلح پسند ہی مبارک کہلائیں گے، پاک دل لوگ ہی مبارک ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ہم، تو خدا جس گھر میں کلام کی مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، آپ دیکھیں گے اس گھر میں شاید آمدنی تھوڑی ہو، چیزیں تھوڑی ہوں، لیکن وہاں پر خوشحالی ہے۔ خوشحالی کا مطلب وہاں امن ہے، وہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، وہ گھرانہ خوش ہے۔ اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کچھ آئی۔ اور دو خاندان تھے، ایک خاندان انہوں نے شروع سے سوچا کہ خدا نے ہمیں جب اولاد دی ہے، ہم اپنی اولاد کو اس طرح سے تربیت دیں گے کہ ہمارے گھر میں کسی کی برائی نہیں کی جائے گی، ہم اپنے بچوں کو پیار کرنا سکھائیں گے۔ کیونکہ جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ خدا نے ہر انسان کے اندر پیدا کی ہے۔ خدا نے ہر انسان کو پیار کے لیے اور خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا خیال ہے، خدا نے ہمیں دکھی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے یا نفرت کرنے کے لیے؟ نہیں، خدا نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ اس لیے تو باغ عدن میں رکھا، خوش رہنے کے لیے۔ نہیں تو خدا ہمیں بھٹے پر پیدا کرتا تھا، خدا ان کو بھٹے پر پیدا کرتا نہیں، خدا نے سب کو باغ عدن میں پیدا کیا، باغ عدن میں جہاں ہر قسم کی چیزیں، خوشحالی، برکتیں اور آج بھی انسان کو خدا جب جو بھی بچہ پیدا دنیا میں ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے ساتھ اپنے خاندان میں محبت لاتا ہے، پیار لاتا ہے اور خوشی لاتا ہے، خوشی لے کر آتا ہے۔ لیکن بچے کی ہم ہی تربیت ایسی کر سکتے ہیں کہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ناخوش رہے، یہ ہماری ہم کرتے ہیں، انسان کرتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک خاندان تھا، کلام پڑھتے تھے اور کلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو پیار کی ہی تربیت دے دیں گے کہ ہمارے بچے ہر ایک عزت کریں گے اور کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ان کے گھر میں کسی کی برائی نہیں ہوتی تھی، کسی سے نفرت کی بات نہیں ہوتی تھی، کسی کی چغلی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کے بچے جب چھوٹے بھی تھے وہ ہر ایک کو ملتے تھے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ماموں آیا تو ماموں کو بھی مل لیا، خالہ آئی خالہ کو بھی ملے، چاچا آیا چاچے کو بھی ملے، کوئی بھی شخص آیا ہر ایک کو مل لیتے تھے۔ تو بچے شروع سے ہی بڑے سوشل ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، سب انسان اچھے ہیں، تو کسی سے کوئی نفرت ہی نہیں۔ تو دوسرا ایک خاندان تھا، ان کو خدا نے کچھ زیادہ دیا ہوا بھی تھا۔ اس خاندان کے پاس رقم شاید تھوڑی سی، آمدنی تھوڑی تھی، لیکن ان کی ساری جو دولت تھی ان کے بچے ہی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو ہی تربیت کر دی۔ دوسرا خاندان تھا، ان کے پاس کچھ پیسے زیادہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، وہ کبھی کبھار گرجے جاتے جب جی چاہتا، بچے بھی موڈی ہوتے گئے، کبھی گرجے گئے کبھی نہیں گئے۔ اور ہوا یہ کہ جب بچے 2-2.5 سال کے ہوئے، ان کے چاچا ان کے گھر میں آئے، تو
امی نے بچوں کو بتایا کہ ان کو نہیں ملنا، تو پھر ان کو نہیں ملنا. وہ بچے کنفیوز ہو گئے کہ اچھا کیا ہوا ہے. ہمیں تو پہلے بتاتے تھے کبھی کبھی خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے. اب یہ بچہ جو 100%، جس کو خدا نے پیار کے لیے پیدا کیا 100%، اب یہ بچہ جو ہے وہ اس چاچا سے یا تایا سے یا پھپھا سے اس نے سمجھ لیا کہ 20% نفرت شروع کی. نفرت ہم نے سکھا دی، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کے بچے ان کے گھر کھیلنے آ گئے. بچے تو بچے ہی ہیں، ان کو تو کھیل چاہیے، بچوں کو تو بچے چاہیے تاکہ وہ کھیلیں. ان کو رشتوں سے کیا فرق ہے، چاہے گلی کے بچے ہوں یا رشتہ دار. وہ بچے آ گئے. پھر ماں نے کہا چلو اپنے اپنے گھر چلو، چلو ابو نے بھی کہا چلو اپنے گھر چلو، ہمیں تنگ نہ کرو. یہ بچے بڑے پریشان ہو گئے. ان کو اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آیا کہ بچے کے ماں باپ ہمیں کھیلنے ہی نہیں دے رہے. تو ان کو غصہ جو تھا 20% پہلے نفرت ہو گئی، اب 30% غصہ بھی آیا. اور پھر کیونکہ بچے بھیج دیے تھے انہوں نے، کھیل خراب ہوا، مایوسی آئی، کوئی 25-30% مایوسی ہو گئی. تو ان بچوں نے جو 100% پیار کے لیے پیدا کیے گئے، خوش رہنے کے لیے پیدا کیے گئے، اب یہ بچے اداس رہنا، ناراض ہونا، غصے میں رہنا، مایوس ہونا انہوں نے سیکھ لیا. پھر اونچی آواز سے بولنا شروع کیا، ضد کرنی شروع کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانہ ہے جس کے بچے ہمیشہ خوش، کسی سے نفرت نہیں، سب کو مل لیتے ہیں. اور اب ان کے بچے چند لوگوں کو ملتے ہیں، چند کو نہیں ملتے، تایا چاچا کو نہیں ملتے، پھپھو کو شاید ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو یہ بچوں کا یہ حال ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو چاچا ہے تایا ہے وہ کیونکہ انسان ہے اب یہ دنیا کے آدھے لوگوں سے نفرت ہی کرتے رہیں گے. جو شخص بھی اس طرح کا ہوگا اس سے نفرت کریں گے، جو سمجھانے والا ہوگا اس سے نفرت کریں گے، اس سے پیار نہیں کریں گے، عزت نہیں اس کی کریں گے. تو انسانوں کی عزت ان کی نگاہ سے گر گئی. مایوس رہنا، پریشان رہنا، اکیلا رہنا، تنہائی پسند ہونا، لونلینس آ گئی. تو جو خدا کا کلام تو آج بھی تربیت کرتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اپنے انسانوں کو، اپنے بچوں کو کئی دفعہ نفرت کی تعلیم، حسد کی تعلیم، ان کو نہیں ملنا، ان کی عزت نہیں کرنا ہم ہی دے دیتے ہیں. اور آج معاشرہ اسی طرح سے ہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاندان تھا وہ خاندان کبھی بوڑھا نہیں ہوا، کیونکہ ان کے بچے بڑے ہوئے. بچے بھی ہر ایک کو پیار کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں. تو ان کے گھر میں خوشیاں ہیں، کہکے ہیں. یہ جو دوسرا گھر ہے ان کے اندر کبھی کبھی خوشیاں ہیں، کبھی کبھی کہکے ہیں. ان کی اداسیاں زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں. وہ پھر موبائلوں پر لگ گئے اور تنہائی کا شکار ہوئے. جو آج بھی خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، آج بھی. اور اس لیے یسوع نے میں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، یہی کرتے رہو. اور جو دنیا کے جس انسان نے خدا کا کلام پڑھا ہے، اس پر عمل کیا، وہ خوش رہا. گاندھی جی انہوں نے بھی کہا، یہ مبارکبادی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، گاندھی جی نے بھی کہا کہ یہ یسوع کی مبارکبادیاں تو میں روز ہی پڑھتا ہوں، میری زندگی کا حصہ ہے. ہم ایک دفعہ تائیوان گئے، وہاں پر ایک بہت بڑا محل تھا بادشاہ کا، پرانے زمانے کا. تو اس وقت میں فرانسسکن پروونشل تھا. تو ہم وہاں گئے تو بادشاہ کے، حالانکہ وہ بدھسٹ ہیں، چائنیز، خدا کو نہیں مانتے. ادھر جب محل میں گئے تو محل میں پرانا محل تھا لیکن انہوں نے اس کو محفوظ کیا، میوزیم بنا ہوا ہے. تو ادھر بادشاہ کے بیڈ کے پاس بائبل پڑی تھی. تو ہم نے کہا ادھر بائبل، ہم نے پوچھا کہ یہ مسیحی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بدھسٹ ہی تھے یا چائنیز جس طرح سے تھے. لیکن یہ بادشاہ اپنے کورٹ میں جانے سے پہلے یہ مبارکبادیاں ضرور پڑھتا تھا. تو انہوں نے مبارکبادیوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا کے رکھا تھا کہ جو زندگی کے سنہری اصول ہیں وہ یسوع نے سکھائے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. تو امن، انصاف، پیار، محبت، ذہن کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، خیالوں کی پاکیزگی ادھر سے ہی ہے. جو آج آئیں ہم جب خدا کے کلام کے لیے شکر ادا کریں کہ خدا کا کلام آج بھی ہماری ہدایت کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے اور ہو سکتا ہے ناراضگی میں ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،
لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا نہیں ایک دوسرے کو پیار کرو. تو اگر کلام کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم اس کو نقصان پھر پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچائیں گے. اسے نفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں. نفرت کی جگہ اسے پیار کریں گے. اور اس کو بجائے یہ کہ بدلہ لینے کی بجائے ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اس کو بھی بدل دے، لیکن پہلے دعا کریں گے کہ خدا مجھے بدلے. اور خدا کا کلام ہمیں بدل دیتا ہے. میری دعا ہے خدا آپ سب کو بہت برکت دے تاکہ آپ خدا کا کلام پڑھیں اور ایک بھی آیت جو آپ کو اچھی لگتی ہے اسی پر ہی عمل کر کے، اگر اچھا لگے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، صلح کرانے والے بن جائیں. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، روز دعا کریں کہ خدا میرے دل کو پاک کر، میری سوچوں کو پاک کر، میرے خیالوں کو پاک کر، تاکہ میں کسی سے نفرت نہ کروں. میرے خیالوں میں ہی یہ ڈال دے کہ کسی کو نقصان نہیں دینا ہے، تو ہمارے خیال پاک ہو جائیں گے. کسی کو نہ نقصان دینا ہے، نہ نفرت کرنی ہے، نہ حسد کرنی. اور جو یہ کام کرے گا وہ خوش رہے گا. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو فوڈ انڈسٹریز ہے نا، فوڈ انڈسٹریز، انہوں نے انسان کی جسمانی صحت کے لیے، یعنی ہماری صحت کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ انسان چلتے چلتے بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر بھی کھانے کی کوئی چیز دی جائے، صحت اچھی رکھی جائے. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ شوگر فری بوتلیں بنا دی. شوگر فری آج کل کھیر بھی ملتی ہے. شوگر فری کھانسی کے سیرپ بھی آ گئے، شوگر فری. تو اگر آپ اور میں یہ سوچ لیں، جو بھی ہمارے ساتھ نماز میں بھی شامل ہیں، کہ اگر آپ کا گھر آج سے نفرت فری ہو جائے، کیا خیال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، مشکل کو ہو سکتا ہے. ہاں، تو اگر یہ کر لیں کہ آج سے ہمارا گھر، یعنی گھر کے باہر ادھر نفرت آ ہی نہیں سکتی، تو آپ کا گھر نفرت فری ہو جائے گا. تو نفرت کی جگہ پھر کیا ہوگا؟ نفرت کی جگہ کیا ہوگا؟ نفرت کی جگہ پیار ہوگا. جب ہم نفرت ہی نہیں کرتے تو پھر پیار ہی ابھے گا. تو جب پیار ابھرے گا، پیار بڑا ہوگا، تو جس طرح یہ موم بتی ہے، اس کی روشنی سب تک ہی جا رہی ہے نا، تو پھر آپ کی روشنی، آپ کے نیک کام ہر ایک تک پہنچیں گے. پھول ہے، پھول کی خوشبو ہر ایک تک ہی جا رہی ہے. تو نفرت. تو اسی طرح جب ہم کہیں گے کہ ہم آج سے بدلہ فری ہو گئے، بدلہ لینے نہیں کسی سے، تو خود بخود ہی ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، خیال پاک ہو جائیں گے. تو بدلہ فری بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں فری ہو سکتے؟ بدلہ فری بھی ہو سکتے ہیں. ویری گڈ. دیکھو، خاندان بدلہ فری، حسد فری، نفرت کرنی نہیں کسی سے. تو اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ ایسے ہی ہوگا کہ بشپ نے کہہ دیا؟ کیا خیال ہے؟ پھر ہم اصل میں کیا ہوگا کہ ہم قدرتی طور پر نیچرلی ہم پیدا ہی خوش رہنے کے لیے کیا گئے. یہ دیکھیں، پھول خوش رہنے کے لیے پیدا کیے گئے کہ نہیں؟ مرجھائے ہوئے تو نہیں لگ رہے نا. تو ہمیں بھی مرجھائے نظر آنا چاہیے کہ اچھا نظر آنا چاہیے. ہیں، کیا خیال ہے؟ مرجھائے کہ کھلے ہوئے چہرے کھلے ہونے چاہیے. شاباش، آپ تو بہت اچھے ہیں. شاباش، ٹھیک ہے. تو آج سے ہم یہی کہیں گے. اور جتنا آپ اداس رہنا چھوڑ دیں گے اور حسد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ ہر وقت کھلے رہیں گے، خوش رہیں گے. خدا نے خوشی کے لیے پیدا کی. اور جو ہمارے اندر تھوڑی پرسنٹیج ہے، 10% غصہ، 20% نفرت آئی ہے، آہستہ یہ ختم ہو جائے گی. ختم کا نہیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے تاکہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، چہروں پر ہمیشہ شادابی رہے، کھلے رہیں. اور آپ کے نیک کام دیکھ کر، یسوع نے کیا کہا ہے؟ آپ کے نیک کام دیکھ کر لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد. خدا آپ سب کو برکت دے، ہمیشہ خوش رکھے اور خوشیوں کا وسیلہ بنائے مسیح خداوند کے وسیلے سے.